جس دے کول جتنا پیسہ آندا جا رہا ہے اتنا ہی پھٹتا جا رہا ہے. جس دی کول جتنی بڑی کوٹھی آنے جا رہی ہے اس کے بچوں کے دوپٹے اور چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, ان کے لباس اور چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, ان کے سوچوں میں اور لبرلزم اور سیکولرزم آتا جا رہا. یہاں تو الٹا ہو گیا نا, پاکستان میں تو گنگا بہتی الٹی ہے, یہاں تو سب کچھ ہی الٹا ہے. لیکن یہ ہے جی علم. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مسئلے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہوا, میں محمد عربی بھی راضی ہوا, میرا رب بھی راضی ہوا. تو پھر اتنا سب کچھ پا جاننے کے باوجود جب بات آئی نا عشق مصطفیٰ کی, آپ کو پتا تھا کہ میرا علم بھی اگر توڑ چڑھے گا تو عشق مصطفیٰ کی وجہ تو ہی چڑھے گا. اب مجھے ویسے بتائیں جی, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جوتی مبارک کے نیچے جو ایک ریت کا ذرہ آ گیا نا, ایک قیامت تک اے سارے بادشاہ, اے سارے شہنشاہ, اے ساری افسر شاہی, صدر, وزیر اعظم اتو لے کے تھلے تک, اے سارے بھی ملا لو نا, تو وہ ایک ریت کا ذرہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جوتی مبارک کے نیچے آ گیا, یہ اس کی بھی برابری نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ نے اپنے ذمہ دو کام لیے. پہلی چیز کہ آپ نا اپنے ساتھ ایک تکیہ رکھا کرتے تھے, جہاں کی بھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمانا ہے, روانہ ہونا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے پاس نا ایک تکیہ رکھا کرتے تھے. اس کا مقصد کیا تھا کہ جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرما ہونا ہے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ تکیہ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے اس طرح. تو دوسری جو ڈیوٹی ہے نا وہ بڑی دل آویز ہے. اتنا مقام پا جانے کے باوجود دوسری جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ ایکو کم کرے ذرا سے. دوسری ڈیوٹی آپ کی کیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہے اتنی بڑی. اب بتاؤ کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور علم کیسا ہے عبداللہ ابن مسعود کا جس کے اوپر مہر ثبت ہے آقا و مولا کی. تو پھر آپ کا عمل جون سا ہے وہ کتنا زیادہ تقوی کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہوگی, اور کتنا بڑا آپ کا عمل ہوتا ہوگا. ظاہری بات ہے جو آپ کا عمل ہوتا ہوگا وہ اللہ کی بھی پسند ہوگا, اللہ کے حبیب کی بھی پسند ہوگا, شریعت کے عین مطابق ہے اور سب سے اعلیٰ عمل ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی اپنے کپڑے سلواتے تھے نا, سلائی کراندے سن کپڑے, تو اس کو کہتے ہیں آستین یا کف. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ آپ اپنے آستینوں کے اندر ایک خانہ ادھر بنواتے تھے اور ایک خانہ جو ہے نا وہ ادھر سلوایا کرتے تھے. یہ دو خانے کون سلوا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور ان دونوں خانوں کے سلوانے کی علت وجہ کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ جب کبھی بھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نیلین مبارک شریف اتارتے تھے نا, اپنے پائے اقدس سے, قدمین شریفین سے, جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوڑے اپنے نیلین مبارک شریف اتارتے تھے, اج تے لوگوں نے بھی درد پیندا نہیں جی تسی حضور دا نام چوم دے ہو. میں کیا سنو جی, حضور کے نیلین مبارک بھی صحابہ نے چوم کے ہمیں یہ بتایا کہ حضور کا نام چومنا چاہیے. میں کیا حضور کا نام تو اس لیے چومتے ہیں, ہماری مجبوری ہے کہ کریے, حضور کے نیلین تو ہمارے پاس ہے نہیں. جو رسول اللہ دے نیلین مبارک شریف ہوندے تھے او چوم دے, اسی بھی تے ساڑی نسلہ بھی تے اپنے سر پہ سجا کے ہم پھرتے. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا علم اور اتنی بڑی مہر اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابی, اور دنیا میں ایسا سٹیٹس تو کسی کا ہو نہیں سکتا. دو خانے بنانے کی وجہ کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آقا و مولا اپنے نیلین مبارک شریف اتارتے نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے حضور کا ایک نیلین اٹھاتے, پھر چومتے, پھر آنکھوں سے لگاتے, پھر اپنی آستین میں سجاتے. فرماندے نے پھر دوسرا نیلین مبارک اٹھاتے, چومتے, آنکھوں سے لگاتے, پھر اپنے نیلین مبارک اپنی آستین میں سجاتے. تو اگلی گل بڑی ہے, وہ کیا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اب نماز ادا کرنے کا وقت آیا. مصلی امامت کے اوپر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر. امامت کس نے کروانی ہے؟ آقا و مولا نے. اور صفیں کن کی بندی ہیں؟ صحابہ کی. مقتدی صحابہ, امام الانبیاء آقا و مولا. صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا یہ ہے جی وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. یہ ہے جی وہ اننے واہ محبت, پوچھیا تے نہیں کسی تو, محبت پوچھ کے تے ہوندی کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس حال میں حضور کے پیچھے نمازیں ادا کی کہ آقا و مولا کی امامت ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کی۔ اس حال میں عبداللہ ابن مسعود نے نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی کہ حضور کے دونوں نعلین آپ کی آستینوں میں سجے تھے۔ اب جہاں قیام میں اس حالت میں کہ حضور کے دونوں نعلین آپ کے آستین میں سجے، وہ بھی اس حالت میں کہ حضور کے دونوں نعلین آپ کی آستینوں میں سجے، رب کی بارگاہ میں سجدے کیے، وہ بھی اس حالت میں کہ حضور کے دونوں نعلین آپ کے آستینوں میں سجے۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہ کیا، ایسے شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہوگی۔ اقبال کہتا ہے وہ کہتے کس طرح کہ ان کا تو عقیدہ ہی یہ تھا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا۔ توجہ جی، تو پھر آپ کا نا بظاہر قد بہت زیادہ اونچا نہیں تھا، ویسے تو آپ کی شان میں نے بتا دی نا، آپ کا جو قد ہے نا بظاہر وہ زیادہ اونچا نہیں تھا، تو آپ ایک مرتبہ کسی اونچے مقام پہ یا کسی درخت وغیرہ کے اوپر آپ چڑھے، یا آپ کسی اونچے مقام یا کسی ٹیلے وغیرہ پہ نا اس طرح چڑھے، تو آپ نے تابند باندھا ہوا تھا، تو وہ تابند نا ذرا سا آپ کا یوں اٹھا، یا جو جدھر آ رہے ہیں ان کو بٹھا دے، میں تقریر اس طرح کرنی کوئی نہیں ہے، میں دس رہا ہوں۔ نہیں جو کھڑا ہے وہ کھڑا رہے، جس سے جانا ہے وہ جائے، اسی تو آنوں کوئی بریانی دی پلیٹاں سے بلایا ہوئے۔ ساڑی تقریر ویسے وہی بندہ ہضم کر سکتا ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے نا، جو کسی اور دا آگے بیٹھے ہے، اور ساڑا جلسہ ہضم بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہا یہ لبیک والوں کا جلسہ محمد عربی کے شعروں کا جلسہ ہے، میں کہا اتنے حضور دا غیرت مند غلام ہی ساڑی گل برداشت کر سکتا ہے، ساڑی تقریر بھی ہضم اس نے ہوئے گی، نہیں تو بد ہضمی ہو جانی ہے، رات پوری نیندر کوئی نہیں پہنی۔ لبیک والوں کی تقریر اس کو ہضم ہوتی ہے جس نے اپنی ماں کا پورا دودھ پیا ہو، اور جو غیرت مند ماں کا بیٹا ہو، نچن آنے دے پتر دے ہمیں بھی ساڑھے لبیک دے جلسے جا ہی کو نہیں سکتے۔ جڑا آیا نا یہاں کیا ہونے لگا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، حضور کا نام لیا جائے گا، حضور کی تعریفیں ہوں گی، اور بات ایسی ہوگی جیسے امیر المجاہدین نے کی بات۔ جس طرح اور گل سنو، اے ڈھلے بندے دی گل نہیں ہے، ہمیں ہماری اگر پولیس والے عزت کرتے ہیں نا اس کی وجہ یہی ہے، انہوں نے پتہ ہے اے کھاؤ ملا کوئی نہیں اے ساڑھے ڈی پی او دے پولیس والے نے پتہ ہے اے خالی جناب انہاں دین حلوے کھان آستے نہیں رکھے آیا، ہاں ان کو پتہ ہے کہ اسی جتنا بھی دباؤ لگائیں یہ کبھی سر ہمارے سامنے جھکاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون سا پیر ہے؟ توجہ جی، او میں نے دسو ہے، او کرا پیر ہے، او کرا مولوی ہے جو ڈی پی او تے ڈی آئی جی تے دبکا بھی نہ برداشت کر سکے؟ اس کو کیا قصے تے تو سر تے پگڑی باندھ، اس کو کیا قصے تے دین دی تو ترجمانی کر؟ میں کیا دین دی ترجمانی کرنے واسطے نا کم سے کم حسین کا خادم بننا پڑتا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے یقین کرو اسی نا، میں ویسے جیل میں بڑی سخت تقریر کرتا ہوں، ادھر میں تو آڑے آستے ہولا ہاتھ رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اسی تو آڑے آستے نا ذرا جا ہولا ہاتھ رکھے ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی درخت کے اوپر یا کسی اونچی جگہ کے اوپر نا آپ اس طرح آپ گئے، تو ان کا جو تابند تھا نا، تابند تو اس طرح ہوتے ہو گیا، تو اے گھٹنے اور ٹکنے کے درمیان دی جڑی جگہ ہے ٹنگ دی، اس نو کہندے نے پنی، یا اس نو کہندے نے اردو میں پنڈلی۔ قاری صاحب آؤ، بسم اللہ، توجہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ توجہ۔
تو آپ نا حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ کا بہت زیادہ قد کوئی اونچا نہیں تھا، آپ کسی درخت کے اوپر یا کسی اونچی مقام پہ آپ چڑھے تو نیچے ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، جب انہوں نے آپ کی پنڈلیاں دیکھی نا، پنیاں بالکل چھوٹی چھوٹی جیاں بظاہر، تو آپ دا نا وے کے ہاسا نکل گیا، ہسنا چاندے نہیں سن، بے ساختہ ہوندے نا غیر ارادی طور تے، آپ دا ہاسا نکل گیا۔ ہاسا نکلن دی وجہ کیسی؟ آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا حضور کا غلام، اور جو اکیلا ننگی تلوار لے کے 100 کافروں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اتنی زیادہ اس دے اندر طاقت، اتنا بڑا جنا، تو جناب اے پنڈلیاں پنیاں اتنی چھوٹی چھوٹیاں، تو وے کے ہاسا نکل گیا۔ تو یہ یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے بارے میں اتنی بھی بات برداشت نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا، طلب کیا صحابی رسول کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ چاہتا نہیں تھا، وہ تو بس عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھی تو وہ چھوٹی چھوٹی سی پنڈلیاں ہیں، ان کو دیکھ کے ہنسی نکل گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جن چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کے آج تو ہنسا ہے نا، رب کی بارگاہ میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس کی شرح کیا بنتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کا پنی کا جو وزن ہے وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اب بتاؤ جی، سب سے اونچے پہاڑ تو K2 ہے، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، لیکن احد پہاڑ کا حضور نے ذکر کیوں فرمایا؟ کہ یہ جبل احد وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ یہ احد پہاڑ وہ جس کو نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے پتھر مجھ محمد عربی سے پیار کرتے ہیں اور میں محمد عربی احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے پہاڑوں کا وزن ایک جگہ، احد پہاڑ کے ایک پتھر کے بھی برابری وزن کی وہ برابری نہیں کر سکتے۔ اور آگے آقا و مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کا ایمان وہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری بھرکم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی نمازیں، اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کا علم، حضور نے فرمایا نہیں، عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اور کس کی بارگاہ میں؟ عند اللہ، رب کی بارگاہ میں۔ اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تقریریں کر رہے ہیں، نمازیں ہم تو پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے شاید کسی نے پڑھنی ہو، نمازیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، میں تقریر بھی کر رہا ہوں، کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی مولویاں ایسی گلاں کرتے ہیں، لیکن ساڑھے کول ہتھکڑیاں بھی ہم نے حضور کے نام پہ لگوائی، جیلیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، ساڑھے کول کوئی سند نہیں ہے کہ ساڑھی یہ چیز رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ بھی نہیں۔ ڈگری تو کسی نے کول کوئی نہیں نا، نمازیں پڑھانے والے کے پاس سند کوئی نہیں، ہاں حسن ظن ضرور ہے، انشاءاللہ امید ضرور ہے کہ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، یہ قربانیاں قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے، امید ہے، لیکن ڈگری نہیں ہے، سند نہیں ہے۔ لیکن بتاؤ کہ جن کی پنڈلی کا وزن بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہو رب کی بارگاہ میں، تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قیامت تک بتا دیا نا کہ ہو میرا غلام، تو پھر اس دا بھار اتنا ہوتا ہے کہ اس دی پنڈلی دا وزن بھی احد پہاڑ کے وزن سے بڑھ جاتا ہے۔ بھار بنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، کس کی وجہ سے بنا؟ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے بنا کہ نہ بنا؟ ٹھیک ہے۔ اب جڑے تسی نسدے ہو نا ہر وقت سکول، کالج، یونیورسٹیز، ABCD 1 2 3، پیسہ پیسہ پیسہ، کس واسطے؟ عہدے واسطے، منصب واسطے، تنخواہ واسطے، بس کاروبار کے لیے، زمینوں کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، 22ویں گریڈ کا سیکٹری داخلہ، انٹیریئر سیکٹری، کوئی ایک شخص جس کو IG بھی جا کے سلوٹ مارتے ہیں، سر 22ویں گریڈ کا سیکٹری داخلہ، مجمع کے اندر سے ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ اس کے نام سے واقف ہیں؟ ہاں جی، سیکٹری داخلہ کا نام دسو۔ وفاق کا کہہ رہا ہوں جی، ہاں جی، کتنے لوگ اس کے نام سے واقف ہیں؟ ایڈیشنل سیکٹری، جو پولیس والے کھڑے ہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے، جس کے آگے جا کے IG بھی جا کے سار سلوٹ، جناب جناب جناب، توجہ، 22ویں گریڈ کا سیکٹری داخلہ، آج کا سٹنگ کرسی پہ بیٹھنے والا، وقت کا حاکم، پروٹوکول بھی ہے، حکم بھی چلتا ہے، کہندے جی میری ایک بھوکی دی وجہ تو پنجاب ادھر ہو جانا، میں کیا حیثیت تیری اوقات اتنی ہے کہ تیرے نام تو بھی واقف کوئی نہیں، میں کیا بھار تیرا نہ بن سکا، اور لکھا ہے اور مر گئے، ریٹائر ہو گئے، نہ لین والا بھی کوئی نہیں، لیکن دوسری طرف ایک 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ہے۔ بتاؤ جی قیامت تک پوری دنیا میں ممتاز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟
اور وجہ کیا؟ اور بڑے بڑے چنڈیل بڑے بڑے سیکٹریوں کا نام لیوا کوئی نہیں. قیامت تک سپاہی ممتاز کا نام کس طرح زندہ رہ گیا؟ بات اتنی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. بھار بنیا توجہ جی، دسو جی، سیکٹری کا اور کمشنرز کا، آئی جی کا، ڈی پی او کا، آر پی او کا، سی پی او کا بھار کسی کا نہ بن سکا. بھار اگر بنا تو 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل ممتاز کا بنا کہ نہ بنا؟ ٹھیک ہے، کس کی وجہ سے بنا؟ حضور کی وجہ سے بنا. آج بھی اس آستے سے تو کہنے اے سارے وقت حاکم دسو جی ہوئے ترخان برادری تو نہ ہوئے غازی علم و دین. بڑے بڑے چودھریاں دے، راجیاں دے، جٹاں دے، گجراں دے اور بڑے بڑے رانوں کے نام مٹ گئے. بتاؤ جی ترخان دا منڈا ویاہ بھی نہ کیتا ہوئے، اگے اولاد بھی کوئی نہیں، پھانسی لگے ہوئے سن 1929. اب 96 سال گزر گئے، ابھی بھی آپ میانی قبرستان چلے جائیں، ابھی بھی منوں کے لحاظ سے غازی علم الدین کی قبر پہ تازہ پھول پڑے ہوں گے. بھار بنیا کہ نہ بنیا؟ بولو جی، بنا کہ نہ بنا؟ تو یہ بات ہے. اے سارے وقت حاکم جتنے بھی ہیں نا، انہاں کی اسی ایک ترازو پڑلا ترازو تسی لاؤ، ایک پڑلی چسی نہ سارے نو بٹھا دئیے. دوسری جگہ پہ ہم کانسٹیبل سپاہی ممتاز حسین قادری دی اسی جتی رکھ دئیے، اور اس کی جوتی کا پڑلا بڑھ جائے گا. خدا کی قسم اس کا وزن بڑھ جائے گا. میں خود ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا. کسی کو تکلیف ہے وہ کھڑا ہوا، اسی اس نے دلائل بھی دینے ہیں. تے جنہاں نو ناز ہے نا اج اپنے عہدیاں تے، اپنی بادشاہت پہ، اپنے تاج پہ، اپنے تخت پہ، اسی کہندے ہیں آؤ اج لاؤ مینار پاکستان ترازو. ایک سائڈ پہ سارے شہنشاہ بادشاہت، ایک سائڈ پہ ان کے تاج، ان کے تخت، اور دوسرے ترازو میں آج بھی اگر امیر المجاہدین کی ویٹ سے رکھ دی جائے، ان سب کے پلہ اٹھ جانا امیر المجاہدین کی ویٹ سے کا پلہ آج بھی سب سے بھاری اور بھرکا ہے. توجہ آگے، توجہ. اس لیے اگر عزت چاہتے ہو نا زندگی کے اندر، جو بھی چیز چاہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو آج گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. اور وہ ایک غلامی آقا و مولا کی جسے آج تو مشکل سمجھتا ہے 1000 غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات. اے جو بھی جس مرضی دے نال تسی وفا کر دے ہو نا، انہاں نے تہاڈے کام کدے بھی نہیں آنا. حقیقت میں بتا رہا ہوں، ایک سیل مین ہے، ملازم ہے، اور پوری زندگی اور دکان دے اپنے مالک دے نال وفا 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 کرے 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 کرے، اور تھوڑی جی گل کرنی ہے مالک نے اس کو فارغ کر دینا. گل ہے کہ نہیں ہے؟ بات ہے کہ نہیں؟ تو جس در کی طرف ہم آپ کو بلا رہے، حضور کیسے کریم ہے. ٹھیک ہے، اے تے تسی ایک تو دو تسی گلاں کرو، اگلے نے کہنا جا یار کھانا نہ کھا جا. بھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف روانہ ہوئے، 7 صحابہ ہیں، اور دن کا تپتا سورج اس طرح اوپر اور تپتی دوپہر. تو وہ ایک پاگل عورت تھی، وہ نہ کوئی باتیں کرنے لگی. اس نے حضور کو جب دیکھا مسکراتی ہوئی آگے باتیں کرنے لگی. اب وہ 1-2 منٹ نہیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے. ظاہری بات ہے جب سامنے حضور کا چمکتا چہرہ ہو تو رجنا تو ہے کوئی نہیں سی، تو ہے وہ پاگل سی عورت. اب وہ باتیں کرتی جا رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے جا رہے، ساتھ جواب بھی نہایت فرماتے جا رہے. تو اتو سورج اور تپے تے صحابہ پسینے نال اور شرابور. تے جدو عورت رج گئی نا، کئی پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگے انہیں، جدو چلی گئی تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنا وقت اس نے آپ کا لے لیا ہے بھی پاگل ہے، اس کو تو عقل شعور بھی کوئی نہیں، اتنی دیر اس نے آپ سے باتیں کی، آپ بھی مسکرا کے اس کو برابر جواب عنایت فرماتے جا رہے. تو آپ نے اتنی دیر اس کی باتیں سنی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں، اگر میں بھی اس دنیا میں اس پاگل عورت کی بات نہیں سنوں گا تو سنے گا کون؟
ہم جن مالک و مختار کی طرف آپ کو کہتے ہیں بادشاہ حضور تو کریم ہی بڑے ہیں، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. ٹھیک. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. اقبال کہتا ہے تو کافر کی پہچان ہے، کبھی گٹر دے ڈھکنے دے اتنے رڑ گیا، کبھی گلی پکی کرانے دے پیچھے ایمان دا سودا کر دیتا. اب کھمبا جے لگنا سی ایمان جاندا رہے کھمبے دے اتنے. ہاں پتر نے جے بھرتی ہونا سی، پتر دے بھرتی دے پیچھے 2 ٹکیاں دے اتنے اس نے ایمان کو، حضور کے دین کو اس نے پسے پوچھ ڈال دیا. کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے. اقبال کہتا ہے مومن وہ ہے کہ پھر ساری کائنات اس کے سامنے سمٹ کے آ جاتی ہے. پھر مومن ہو اور آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو، بیٹھا ویل چیئر پہ ہو، بتاؤ جی پوری دنیا سمٹ کے امیر مجاہدین کے قدموں میں آئی کہنا ہے. ہم نے بڑے بڑے شیخ الحدیث سطح کے لوگ دیکھے ہیں امیر مجاہدین کے پاؤں چومتے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کریں، حضور کی غلامی کریں، انواع محبت کریں. کچھ نہیں ہے، ایک باری زندگی ہے، آسانوں تو نہیں نظر سمجھ آندی. حضور کا غلام بن جانے کے علاوہ کسی اور کی غلامی، کسی اور کی غلامی، کیا اے بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں، ہم نے آج تک ہم نے سننی ہے تو حضور کی سننی ہے. بات شروع ہے یہاں ہی ختم ہے. ایک ہی ہے، کدے ایک دی سنو، کدے دوسرے آرڈر، کدے ایک دی گال، کدے اس دی گال. وہ اے غلامی جسے آج تو گراں سمجھتا ہے، 1000 غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات. تو باقی ایک بالکل سمپل سا میں آپ کو فارمولہ دے کے جا رہا ہوں. جو چیز آپ چاہتے ہیں نا دنیا میں، یہ ہمارے ذاتی تجربے ہیں، بات بھی ایسی ہے. آپ جتنے بیٹھے یہاں سے لے کر وہاں تک، جو چیز آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، ظاہری بات ہے سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، اس کے اندر خواہشات آنا ایک فطرتی چیز ہے. اچھی خواہشات آنی بھی چاہیے، ایمان کی بھی علامت ہے. جو چیز آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں عطا کر دے، تو اسے چپ کر کے، بہت زیادہ اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، آپ چپ کر کے وہ چیز حضور کے نام پر قربان کر دیں. جے پیسہ چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو، اے تجربہ کرو، اگلے مہینے سے آواں گے تجھے فون کر کے دسنا. پیسہ چاہتے ہیں، چپ کر کے پیسہ حضور کی عزت پر، رب کی راہ میں آپ جو ان سے وہ خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی اولادوں کو بھی مالدار اور غنی کر دے گا. صحابہ کھجوروں کے باغات، حضور نے ایک اشارہ فرمایا. بتاؤ جی صحابہ نے کھجوروں کے باغات چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ اپنی دکانیں، اپنے تجارت کے مراکز چھوڑے، اپنا شہر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، مدینہ پاک چلے گئے. اب بتاؤ جی بدلے میں 36 لاکھ مربع میل کی حاکمیت صحابہ کو ملی کہ نہ ملی؟ صحابہ نے اپنی کھجوریں چھوڑی، اپنا مال چھوڑا. پاؤں میں پہننے کے لیے خدا کی قسم جوتیاں بھی نہیں ہوتی تھی صحابہ کے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں نا جدو صحابہ چلے بدر راستے، کئی صحابہ اندے سن پہنے چلان واسطے جوتیاں بھی نہیں سن. تو پھر جن صحابہ کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں، بتاؤ جی کیسر و کسرا کے خزانے، وہ موتی، وہ ہیرے جواہرات، دارا کا تاج ان صحابہ کے پاؤں میں آیا کہ نہ آیا؟ قریشی ہاشمی اپنی برادریاں چھوڑی، اپنی سرداریاں چھوڑی. پھر بتاؤ پوری دنیا کی خلافت کا تاج صحابہ کے سر پہ سجا کہ نہ سجا؟ جو چیز آپ یہ چاہتے ہیں، آج ہمارے لوگ کیوں عزت کرتے ہیں؟ صرف اتنی بات ہے کہ ہم نے اپنی عزت حضور کی عزت پہ قربان کی ہے. لوگ کہتے نہیں لوگ ساڑھے کیوں ہاتھ چومتے ہیں، میرے پلے تو کچھ نہیں. ازے کیا ایک باری کدے حضور تے نہ تے کڑی لواؤ جی 1000 بندے تہاڈا ہاتھ نہ چومیا تے پھر گل کرو. یہ وہ بات ہے، یہ ایک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جو چیز آپ چاہتے ہیں نا، جو چیز آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تسی حضور دے نام تے قربان کر دو، وہی چیز تانوں رب دے دے گا. ٹھیک ہے، تو حضور کے ساتھ پیار کریں، پیار کریں. باقی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر خالی منہ زبانی دعویٰ ہے اور منہ زبانی باتیں ہیں اور بس واٹس ایپ تے فیس بک دے اتنے جہاد ہے، اس نال بڑھنی گل کوئی نہیں. اندروں خالص ہو وہ، یہ صرف ایک چیز ہے، سینے دے اندر جو دل دھڑک رہا ہے. بتاؤ ایسے سارے انسان نہیں ہیں، لیکن ہر کسی کے سینے کے اندر دل کی کیفیت ہو رہا ہے. اور دل، بلکہ ہمارے امام تو یہ ہیں سبحان اللہ. اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ نے کسی نے کہا نا جی اس کا دل تے پتھر ہے، آپ نے فرمایا اوے خبردار،
آپ نے فرمایا پتھر مت بول، وہ تو پتھر تھا، وہ بھی حضور کو دیکھ کے حضور کی رسالت کی گواہیاں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا حضور کی نعتیں تو پتھر نے بھی پڑھی، اے جنہ دے دل اتنے سخت ہے، پتھر نہیں ہے تو پتھر بھی بھیڑے کوئی نہیں بندے۔ اگے آپ نے فرمایا خبردار، انہوں نے کہا یہ جو دھکنے والا ہے نا سینے دے اندر دھک دھک جڑا کردا ہے، آپ نے فرمایا خبردار اس نو دل نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک مسکولر آرگن ہے نا، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، یہ ایک پٹھا ہے، ایک مسل ہے، جس کا کام کیا ہے کہ وہ پورے جسم کو ایک تازہ خون جون سا ہے وہ دیتا ہے، پمپ کر کے خون کی فراوانی کرتا ہے نا بس۔ تو کسی نے کہا جناب یہ دل کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس نو دل مان لیا جائے پھر تو اے خنزیر دے پسلیاں دے اندر بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہودی جو بھی فلسطینوں کے اوپر بم مار رہے ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے بھی سینے دے اندر اے جا لوترا دھک دھک کر رہے ہو، دل کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی دل پھر ہوگا کس کا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ میں بتاتا ہوں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ انہوں نے کہا بس اے جس دے دھک دھک ہے، جس دے اندر عشق مصطفیٰ آ گیا وہی دل ہے، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان۔ آپ نے کہا سر وہی ہے جو حضور کے نام پہ قربان ہو جائے، دل بھی وہی ہے جس کے اندر حضور کی عزت ہو۔ اقبال کہتا ہے حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، اقبال کہتا ہے فکر وہی ہے جس کے اندر حیدری للکار ہو، حیدری غیرت ہو۔ اقبال کہتا ہے دولت بھی وہی ہے جس کے اندر عثمان کی وفا ہو۔ اقبال کہتا ہے حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کہتا ہے اے بھی مان لیا، اور تینوں مولوی دی تقریر سمجھ کوئی نہیں، تو چھوٹا جا ایسے تے ماں پہ انہیں تینوں منہ دھو کے تینوں بھیج دے سن مولوی دے کول، ادھر جا کے بھی تو قرآن پڑھیا لیکن تو تے بدبخت نکلیا بھیڑیا، اور تینوں قرآن پھر بھی نہ سمجھ آیا۔ آج اتنی زندگی ہوگی تینوں ہلے بھی حضور دے دین دا، حضور کی عزت ناموس ختم نبوت کا مسئلہ نہ سمجھ آیا، مولوی دی تقریر بھی تینوں نہ سمجھ آئی، قرآن پڑھنا بھی تینوں سمجھنا نصیب نہ ہویا۔ اقبال کہندا ساری گلاں میں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے ساری گالیں تے تیرے نصیب بھیڑے سن، لیکن اقبال کہتا اوے دین دے خلاف چلن والیا کدے اے بھی تے سوچ کہ تو کس ماں دا پتر ہے۔ اقبال کہتا بنیا تینوں کوئی شے نہیں سمجھ آئی، لیکن اقبال کہتا ہے تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں۔ اقبال کہتا ہے تینوں کس نے گود وچ پالیا؟ کسی یہودن نے، کسی کافرہ عورت نے؟ اقبال کہتا ہے تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اقبال کہتا ہے تینوں اپنی گود وچ اس ماں نے پرمان چڑھایا، اس ماں نے تجھے پالا جڑی ڈی چوک جا کے نچدی نہیں سی۔ اقبال کہندا یارا اپنی اکھاں بند کر، جے تیری ماں زندہ ہے تے پھر بھی اکھاں دے سامنے لے کے آ، جے دنیا تو چلی گئی پھر بھی لے کے آ اس دا چہرہ۔ اقبال کہندا ویکھ تے سی تو کس ماں دا پتر ہے کہ اگر رات نو کھان واسطے اس نو روٹی نہیں ملی اور چپ کر کے پانی پی کے سو گئی ہے، لیکن اس نے اپنا دامن داغدار نہیں ہونے دیا۔ اقبال کہندا تو کس پیو دا پتر ہے کہ جس نے دو چار پیسوں کی خاطر اور ایک دو دنیاوی مفادات کی خاطر اور کسی حکمرانی کی خاطر، کسی بلے بلے کی خاطر اس نے حرام نہیں کھایا، اس نے دین سے غداری نہیں کی۔ اقبال کہتا تم سارے اس باپ کی اولاد ہو کہ جس نے تو گرمی اور سردی کی بھی شدت نہ دیکھی، موسم کی بھی پرواہ نہ کی، اس نے حل اٹھایا، پورا دن صبح گیا، روٹی بھی ادھر ہی کھادی، نمازاں بھی پڑھیاں، ادھروں حل باندھا رہا اور جناب زمیندارہ کردا رہا خون پسینے کی کمائی سے، لیکن تیرے باپ نے تیرے منہ کے اندر جو دانہ ڈالا وہ کسی یتیم کا لہو چوس کے حرام کا نہیں کھلایا، وہ ایک دانہ بھی ڈالا کم بے شک کھلایا، لیکن اگر تیرے منہ کے اندر ایک بھی دانہ ڈالا تو وہ حلال کا دانہ ڈالا۔ اقبال کہتا ہے اے تو سمجھ، اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے۔ اقبال کہتا ہے آج بھی جب تسی سمجھ جاؤ نا کہ تمہارا عزت مرتبہ مقام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا و مولا نے بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ مجھے پتہ ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری بہت بڑی حرمت ہے، عزت ہے، مقام ہے، لیکن قیامت تک جس انسان نے بھی مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھ لیا اس کا عزت مرتبہ مقام کعبۃ اللہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب آج ہم سب نے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا۔ 150 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں دنیا کے نقشے کے موجود، 21-22 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان میں موجود ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے مجھے خالی ایک خطہ زمین کا ایسا بتا دے جس کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ ہو۔ کیا میں اور آپ اتنے کمزور ہیں
جتنے ہمارا وجود تھا 5 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ، ہم زمین کے اتنے حصے پہ بھی حضور کے دین کا نفاذ نہ کر سکے. آج ملک پاکستان ہے، خدا کی قسم جتنے قانون چاہ رہے ہیں سارے کافر کے دیے ہوئے قانون ہیں، سارے کافر کے دیے ہوئے قانون ہیں، اور اسی سارے تابع. کفر کا نظام کا بھار تو ہمارے سروں کے اوپر ہے. بتاؤ جی، نہیں تو ممتاز قادری صاحب کو عدالتوں نے پھانسی دینی تھی، گستاخوں کو پروٹوکول کے ساتھ رہا کرنا تھا. آج تے ساڑا لباس ہے او بھی انگریزاں والا، اور ملک پاکستان کی یہ حالت ہوگی کہ لائق سے لائق بندہ بھی ہے نا، اس کو بھی نوکری لینے کے لیے پہلے کافر کی زبان انگریزی سیکھنی پڑے گی. اس سطح تک تو وہ ہمیں لے آئے. اور آج جو معاملات فلسطین پہ ہیں، یہی ایسے تانوں کہندے ساں، یہی تے ایسی گل کرتے ساں. یہی تو کفر کا نظام تھا جو اوپر کافر لے آیا. اسی مولوی جدو گلاں کرتے ہیں اپنے بھی خلاف، او جی یہ تو غدار ہیں، یہ تو باغی ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. بتاؤ جی، حضور کا دین لانا، ان یزیدیوں کو اوپر سے ہٹانا، کیا یہ عین ایمان نہیں ہے؟ اسی تے خالی اتنی گل کرتے ہیں، اسی تے کہتے ہیں مساوات ہوئے، ہمارا قصور اتنا ہے اس لیے تو پرچے ہیں، سیدھی تقریر تو ہمیں بھی آندی ہے، لفافے پائیے، جیب جا کے بیوی بچے کی گھمائیے. ساڑا دماغ خراب ہے، پورے ضلع دی پولیساں سے اپنے پیچھے نسائی پھرتے ہیں. کبھی انتہا پسند ہیں، کبھی دہشت گرد ہیں، روزت کڑی ہیں. جدو گھروں ہون بھی باہر آئیے تو جناب باہر پولیس کھلوتی ہے. کل ہمارے 2 لڑکے انہوں نے پھر گرفتار کر لیے، پھر پرچوں پہ پڑتے ہیں. تو ساڑا کوئی دماغ خراب ہے. لیکن اسی کہہ دیا کہ نہیں، جب ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اب پرچہ کٹے یا کڑی لگے، جیل جائیے یا باہر جائیے، اندر ہوئیے یا باہر رہیے، لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. دین کی بات ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے رسول کا حکم ہے. بس اسی وہ نہیں ہے. ہم توجہ جی، ادھر دین اب وہ بیان کیا جائے گا ڈی پی او سے پوچھ کے. اور ادھر آئے ہیں بس دین اتنا بیان ہو کہ ڈی پی او گجرات بھی ناراض نہ ہوئے. میں کیا پھر تے اسی ڈی پی او تے نام دا کلمہ پڑھیا کوئی نہیں، اور پیچھے سے تقریر کر کے آ رہے گجراں والا، اس تو پیچھے سیال کوٹ، پھر تے ہر جگہ تے جائیے، پھر پہلے بندہ ادھر حاضری دے وے، بندہ کہے ہاں جی ڈی سی او صاحب، ڈی پی او صاحب، جو آپ کہیں گے اسی وہ بیان کر دیں. میں کیا تانوں تو منہ دھون دا پتہ کوئی نہیں. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہاں تو خالی اسی یہ پوچھ لیے نا کہ جناب بتائیں پانی کی اقسام کتنی ہے، کون سا پانی ہے جو پاک کرتا ہے، کون سا پانی ہے جو خود تو پاک ہے لیکن وہ پاک کرتا نہیں. اسی نہ تو خالی نماز کی شرائط پوچھ رہے نا، نماز کی شرائط، ان کو نماز کی شرائط نہیں آتی. صدر وزیر اعظم اتو لے کے تھلے تک اسی کہندے کمال بات نہیں ہے جنہاں کو منہ دھون دا پتہ نہیں، گلاں کرتے ہیں حضور کے جو وارث ہیں علماء کرام کے خلاف. کمال بات نہیں ہے. ویسے یہ ملک پاکستان ہے، ٹھیک ہے، جن کو طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. نہیں تو بلا کے لے آؤ جتنے بھی آئے نے ادھر، سانو خالی اور دس دے کہ استنجا کس طرح کری دے، نہیں دس سکتا. اسی خالی طہارت دے مسائل پوچھئے انہوں نہیں آندے. نماز کی خالی شرائطیں پوچھیں، بتائیں کہ نماز کی شرائط کون سی ہیں، ان کو نماز کی شرائط بھی نہیں آتی. تے لسٹاں لبیک آ لیں گی. میں کہا جانچ پرکھ ہے اوروں کی، جانچ پرکھ ہے اوروں کی. یہ بھی سوچا خود کیا ہو. سال جڑا بندہ شرم و شرمئی 2 باری عید دی نماز اس واسطے پڑھن جانا ہے کہ زنانی بھی تانے دے گی، تو محلے والے بھی تانے دیں گے، اور تو نماز بھی نہیں پڑھن گیا. ٹھیک ہے، تو وہ آج لسٹ اس کی بان رہی ہے کہ پوری زندگی جنہوں نے کالا رسول اللہ پڑھایا، مسلوں کے اوپر بیٹھنے والے جنہوں نے نمازیں پڑھائی، پورے محلے کو نمازی بنایا، دین سکھایا، آج وہ ساڑھے ہوتے پرچے. آج لسٹیں ہماری بان رہی ہیں. اور لسٹ بنانے والے حضرت صاحب کون ہیں؟ جن کو طہارت کی بھی مسائل نہیں آتے، اور وہ لسٹ میں نام لکھ رہے ہیں. مفتی صاحب کا نام لکھ لیں. کیوں جی؟ لسٹیں بنانے والے وہ ہیں جن کو نمازوں کی شرائط کا بھی نہیں پتا، جن کو دین اور مذہب کے فرق کا بھی نہیں پتا، جن کو دین اسلام کی تشریح نہیں آتی. اسی کتاب رکھتے یہ ایک عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے، پوری نماز سن لیے وہ بھی نہ کہ صحیح نہیں آتی، اس سے بھی کتنی غلطیاں. تے نام لکھا جا رہا ہے مفتی صاحب کا، نام لکھا جا رہا ہے شیخ الحدیث صاحب کا.
ہم نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, آپ کو لسٹیں بنانے کا شوق ہے, ٹھیک ہے اب بناؤ لسٹ. ہم آپ کو بتاتے ہیں لسٹیں بنانی ہے نا. اون جے ماں دا دودھ پیتا ہے نا ہو تسی غیرتی, اگر مسلمان ہو تو بناؤ لسٹ, اور لسٹ کے اوپر لکھو لسٹ فہرست برائے مجاہدین اسلام. لسٹ برائے مجاہدین اسلام کس لیے؟ بغرض فتح بیت المقدس. جنے منو بناؤ لسٹاں. لسٹ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ توجہ, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے لسٹ بنانی ہے نا. میں کہا لسٹ بڑی بن گئی, جس سے حضور کی عزت پہ پیرا دیا لسٹ پاؤ, جس سے ختم نبوت کا پیرا دیا. یہی تو ملک کا یہی تو ظلم ہویا اس ملک کے اندر. جو انسان جتنی بڑی ملک پاکستان کو گالی دے گا وہ اتنا بڑا لیڈر سمجھا جائے گا. سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ ٹھیک ہے, جس نے ملک پاکستان کے 2 ٹوٹے کیے وہ تو آج بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ جو جتنا بڑا خائن ہے, جتنا بڑا حرام خور ہے, وہ اتنا بڑا سیاسی رہنما ہے. جو جتنا بڑا ظالم ہے وہ اتنا بڑا سینیٹر ہے, وہ اتنا بڑا منسٹر ہے. جو جتنا بڑا 10% ہے وہ تو صدر ہے کہ نہیں ہے جی؟ اس طرح بالکل اسی طرح ہی ہے. اور جو جتنا بڑا دین کے اوپر حملہ کرے گا نا اس کو اتنی زیادہ سیکورٹی دی جائے گی. حقیقت میں بتا رہا, حضور کے غلام مستونگ والے وہ سارے کتنی ہزاروں شہادتیں ہوئی, کوئی سیکورٹی ہے سی؟ کوئی بولیا بھی نہیں چوں کر کے. تے جڑاں والا دے اندر ایک خالی دیوار جڑی, وہ بھی نہیں پتا کہ جلائی کس نے چوڑیاں دی, وہ پتہ نہیں ہے. بتاؤ جی, ہمارے جیلم کے اندر نصرانیوں کے چرچ موجود ہیں, ان کے مندر موجود ہیں, سارا کچھ گھنٹے بجاندے نے سارا کچھ. دسو جی, ہمیں تو یہ حضور فرما کے گئے کہ مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کافر کی جان کی بھی حفاظت کرے, اس کے مال کی بھی حفاظت کرے, ٹھیک ہے جی, اور ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرے. اسی تو آج تک اٹ بھی نہیں توڑی, لیکن وہ جنہوں نے جلائی پکڑو جن کا قصور ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے خلاف سارے بول پڑے, کہنے لگے جناب جنہوں نے چرچ کی دیواریں جلائی ان کے خلاف اعلان جہاد ہونا چاہیے. تو میں کہا جنہوں نے پورا غزہ جلا دیا, جنہوں نے ساری بلڈنگیں جناب کھنڈرات بنا دی, ان کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے؟ تو اب بتاؤ جی, لسٹیں شروع سے جو دین کے پہرے دار تھے ان کی بنی. اب بتاؤ جی, لسٹ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ آن آئی جی صاحب لسٹ بنائیں, اب بنائیں, اور سب سے اوپر جتنا بڑا افسر ہے اتنا اونچا اس کا نام ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جی؟ ہاں, سب سے جتنا سینئر افسر ہے اس کا نام اتنا اوپر ہونا چاہیے. آئی جی پنجاب دا نام پہلے نمبر تے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں تسی خالی تنخواہ کھان واسطے, اے سی دی ٹھنڈی ہوا, پروٹوکول, بس خالی جھوٹے لین واسطے تسی آئے ہو ملک پاکستان, سارا کچھ تے تسی کھا گئے. ہن چلو نا ذرا فلسطین واسطے, ہم تسی دسو نا, اے ڈالے تسی ساڑھے واسطے موڑ رکھے نے, چھاپے ساڑھے واسطے ہی ہے, مارو یہودیاں دے اوتے چھاپے, لے جاؤ ڈالے ادھر. ہاں کریک ڈاؤن ساڑھے دے تانوں کرن دا شوق ہے, چلو ہن کرو یہودیاں دے اوتے کریک ڈاؤن, کرو انہاں دی گرفتاریاں. گل تے ہی بڑھتی ہے, اب آپ ساری ہتکڑیاں اٹھائیں, اب سارے شیل اٹھائیں, ساری کلیشن کوفے اٹھائیں, ساری ڈانگا چکو, سارے ڈالے چکو, تھانے دی نوری چکو, تے چلو لبیک دا نعرہ لا کے فلسطین دی طرف. جتنا بڑا افسر ہے اس کا نام اتنا اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں جی؟ آئی جی دا نام ہوتے, اس کے بعد ڈی آئی جی آر پی او کا, پھر جناب ڈی پی او کا, پھر ڈی سی او کا, کمشنر, سارے دے نام ہونے چاہیے کہ نہیں؟ پھر میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب آپ خود محکمے میں رہے ہیں تو یہ دفتر چلیں گے کس طرح, حکومت کس طرح چلے گی؟ میں کہا تواڈے کول حل کوئی نہیں, لبیک والوں کے پاس ہر چیز کا حل ہے. میں نے کہا یہ کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں. جتنے بھی ریٹائر ملازمین اور افسران ہیں, جتنے بھی ریٹائر ملازمین اور افسران ہیں, وہ اتنے عرصے سے بیٹھ کے پینشنیں کھا رہے ہیں, انہوں نے بلاؤ دفتر بٹھا دو, دفتر چل جان گے نا جی. ہاں +60 ہیں وہ بیٹھے ہیں دفتروں میں, تے جتنے بھی ہیں نے ڈشکرے, انہاں سارے نو بٹھاؤ تو لے چلو فلسطین دی طرف. جانا چاہیے کہ نہیں؟ لسٹ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ کدے بھی نہیں بننی, کدے بھی نہیں. اے ساڑھے سامنے ہی آئے نے. توجہ جی, اور نا
ویسے ایک گل دیکھو نا آنیاں جانیاں بادشاہ چلو نا یہودیاں دی طرف ادھر تسی چوں بھی نہیں کرتے تے سانو جناب روزانہ پرچے تے خرچے ٹھیک اور ایک جنگل سی نا جنگل دا پتہ نا انہاں گلاں دے نا پرچے ہوندے نے ایک اور آج اسیس دے بعد الحمدللہ ایک جنگل سی جنگل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ایسی باتیں نہ کیا کریں میں کہ ایسی تو باتیں ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے میں کہا یہی تو باتیں ہیں کیوں جی ظالم کے سامنے آپ کلمہ حق بلند نہ کرے تھے میں کہ خالی بکرے کھائیے تو جنگل تھا نا جنگل کے اندر بیماری آ گئی جنگل بیچارے بیمار ہوندے سن جانور بہت زیادہ انہوں نے فیصلہ کیتا انہوں نے ساری کمیٹی بہ گئی بادشاہ سلامت بھی بیٹھ گئے انہوں نے کہا جی کیوں نہ ہم یہاں سے اتنا دور جاندے نے خرچے نے ساری چیزاں نے پھر کچھ جانور رستے مر جاندے نے شاید جاندے انہوں نے کہا جی کیوں نہ کوئی جانور جو ہے اس نو ڈاکٹر بنا لیا جائے ٹھیک ہے جس طرح ساڑھے ہوتے ڈاکٹر بیٹھے نے سارے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی کیوں نہ ایک جانور نو ڈاکٹر بنا لیا جائے فیصلہ ہوا جی سب تو سیاح بیانہ کرا ہے جس نو بھیجا جائے شہر تو ڈاکٹری پاس کر کے اس نو ڈاکٹر بنا دینے انہوں نے کہا چلو جی انہوں نے باندر کی پکڑیا انہوں نے کہا راجہ صاحب انہوں نے کہا بندر نو بنا دیو اس نو اسی بھیج دیا کیوں جی نزاکت صاحب انہوں نے کہا جی بندر نو اسی بھیج دینے اپنے طرحوں بڑا سیاح ہے تو بندر نو اسی بھیجنے شہر تو یہ ڈاکٹر بن کے آ جائے گا بندر جدو گیا شہر پتہ نا انہاں وچوں کسی دے کول گڈی بھی کوئی نہیں ہوندی سی پوچھتا بھی کوئی نہیں سی محلے وچ جدو منسٹر بنتے نے پھر آنیاں جانیاں ویکھیاں نے انہاں دیاں اور جدو بندر تے چلا گیا نا شہر جدو ادھر دی اس رونقاں ویکھیاں اس تے آنیاں جانیاں تبدیل ہو گئی او جناب کھاندا رہیا پیندا رہیا جس طرح ساڈے اوتے آ کے ایم این اے ایم پی حاکم کھا کے کم ٹکے دا کوئی نہیں او کھا کے پھردا رہیا او پڑھائی ٹکے دی کیتی کوئی نہیں 5 سال بعد آ گیا واپس تو آگے پھر پروٹوکول جیسے ساڑھے لیندے نے کم کوئی نہیں انہوں نے کیا آج تک پروٹوکول انہوں نے دیکھو اس طرح گڈیاں کے پیچھے لاندے نے صدر وزیر اعظم جس طرح پورا کفر ابھی گرا کے آ رہے ہیں تو پھر ان اگلا پھر گران جا رہے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ایسے ہیں کہ جیسے پورا کفر آپ کے نام سے کانپ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یقین کرو اے زرداری نواز شریف اے بلاول اے پورا دن اے رکشے تے بھی بہ کے پھرن تے انہوں نے کسی ہاتھ بھی کوئی نہیں ملانا اے تے ایویں انہوں نے سیکورٹیاں چاڑی ہوئی ہیں اپنے انہوں کی کون پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جدو بندر آ گیا نا واپس تو کتا کرایا کوئی نہیں پڑھے اس ہے کوئی نہیں تو ایک نا لومڑی بیچاری بیمار ہو گئی بادشاہ نے کیا اس کیا جی بلائیں فوراً ڈاکٹر کو بلائیں جدو ڈاکٹر صاحب آئے اس پڑھیا ہے کوئی نہیں سی علاج کس طرح کردا اور جناب درختوں دے اوتے ایک تو چھال مارے دوسری تے دوسری 100 نسے او کہے راہ آ کے علاج کر او کہندا میں آ رہا نسے او بیچاری آخری سانواں تے سی او لومڑی مار گئی جس طرح قوم مار گئی اور وہ تھلے آیا اس کا یہ گل یہ ہے کہ میں جتنی نس پچ کر سکتا سا نا میں کیتی ہے اس کے ساڑی دوڑے اس فرق کوئی نہیں اس کے جتنا جوگا میں ایسا میں تو کیتی اور گل یہ ہے انہوں دی آنیاں جانیاں ویکھو لیکن فلسطین کی طرف نہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ لسٹ بنانی چاہیے بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے تو صرف ان کی بننی چاہیے نہیں مولویوں کی بھی بننی چاہیے اے نہیں ہے کہ خالی ایسی گلاں کہا رہے ہیں ہاں یہ ابھی تک کسی نے اعلان نہیں کیا کوئی بولا بھی نہیں اسرائیل کے خلاف آج بھی اگر امت کی ترجمانی کی تو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تحریک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آج سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہو اگر فوج بھیجتی ہے 5 لاکھ سپاہی تو انشاءاللہ لبیک والے 15 لاکھ مجاہدین اسلام کی فوج بھیجیں گے انشاءاللہ توجہ تے سارے تے 15 لاکھ اسی پورے کر کے دیں گے بندے تسی گنے ہو اسی 15 لاکھ تو انہوں پورے کر کے دیں گے اے نہیں کہ اے کوئی فرضی اعلان ہو گیا ہاں اگر کسی کو شک ہے نا تو ابھی کچھ دنوں کے بعد اسلام آباد میں لبیک یا اقصی مارچ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں بھی تحریک لبیک کے زیر تمام فلسطین کی حمایت کے لیے مارچ ہونے جا رہا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو اعلان ہے اس میں 15 لاکھ سے بھی انشاءاللہ زیادہ بندے ہوں گے انشاءاللہ 15 لاکھ حضور کے غلام انشاءاللہ مجاہدین اسلام تحریک لبیک کی طرف سے اعلان ہے ہم دیں گے تے سارے ایک بھی برگر والا نہیں ہونا ایک بھی چوچا نہیں ہونا ایک بھی نچن والے ٹپن والے دا پتر نہیں ہونا ہاں بندے اسی دیواں گے گننا تسی تے جدو تسی ویکھو گے نا تانوں بھی مزہ آنا اے سونے منڈے حضور دے غلام
شیر دل جوان زلفوں والے پگڑیاں والے داڑیاں والے اتنے اتنے جناب انہوں نے سینے تو جدو انہوں نے اس طرح چلنا ہے نا وہ کہیں گے کدھر چلے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں فلسطین کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر دینے چلے وہ کہاں چلے اور یہود کو آل یہود کو مٹانے چلے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے چلے کہاں چلے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرانے چلے اور تسی مولوی کدھر چلے اور تو انہوں پتہ نہیں مسجد اقصی کے اندر اللہ اکبر کے صدائے بلند کرنے چلے اے گل بڑھنی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ جو پورے ملک پاکستان میں جو اعلانات ہوئے جو ریلیز نکالے گی اس کا مقصد یہی تھا کہ حکومت وقت کے اوپر اس چیز کا بھرپور زور ڈالا جائے دباؤ ڈالا جائے کہ فل فور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کیا جائے اس مطالبے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں جی انشاءاللہ سرکاری سطح پہ فل فور اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارے انہوں جانا چاہیے تھا کہ نہیں سارے فوج والوں کو جانا چاہیے پولیس والوں کو جانا چاہیے اے مولوی ایسی سارے جے خالی تقریرہ نہ کرنا اے نہ اے فوج تے پولیس گھال کے تے ایسی تقریرہ کریے سانوں بھی جانا چاہیے تھا ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ ساروں کی لسٹیں بننی چاہیے پیر صاحبان کی جی اونچا بولے نا ہم ناراض تو نہ ہونا جتنے بڑے پیر صاحب اتنا اونچا نام جتنے زیادہ مریدوں کی تعداد ہے اتنا اوپر نام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ظاہری بات ہے ان کے اوپر تو سب سے زیادہ بھار ہے نا سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ساڑھے جہاں بندہ تو کتنے اوکھے کر کے اسی کٹنے بندے تو جتنے بڑے حضرت صاحب ہیں جتنے بڑے پیر طریقت ہیں ان کا نام اتنا اوپر جتنے زیادہ مریدوں کی تعداد ہے اتنا نام اوپر ہونا چاہیے کسی بندے کو بھی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے نا جی انشاءاللہ ہاں تو صاحبزادہ والا شان کو تو رہنا ہی نہیں چاہیے کوئی ایک صاحبزادہ والا شان نہ رہے کوئی ایک مفتی کوئی مولوی اور کوئی نوجوان کوئی حضور کا غلام ملک پاکستان میں رہنا نہیں چاہیے اور میں آج آپ کو بتا رہا اللہ کی عزت کی قسم میں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہم سے آپ لکھ کے لے لیں اگر یہ بات نہ بنے حکومت پاکستان ہمیں گولی مار دے ہمارا خون آپ پہ معاف ہے اللہ کی قسم اسلام کی یہ پاور ہے آج یہ چلیں صرف انہوں نے اعلان کرنا ہے ابھی یہ اس طرح نکلیں گے نہیں ملک پاکستان سے ہاں یہ ملک پاکستان سے یہ نکلیں گے نہیں خدا کی قسم اسرائیل یہودیوں نے پاؤں میں آ جانا انہوں نے کہنا اللہ دا واسطہ جے ساڑھے نال مذاکرات کرو اللہ دا واسطہ جے آج اسی ساڑھے پیو دی بھی توبہ ساڑھی نسلہ بھی قبلہ اول بیت المقدس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں اور کہیں گے نہیں جی اسی غزہ دوتے چھڑ دیں ایک بم بھی نہیں وہ مار سکتے انہوں نے منتیں کرنی ہے کہ یار صرف اور صرف ایک دو شہر ہمیں 3-4 ہمیں دے دیں ہم اسی کے اندر گزارا کر لیں کفر کی اتنی جان ہے کفر مسلمانوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن اس کے لیے دینی غیرت اور حمیت کی ضرورت ہے آج ان کی بار ہے اور آج جس طرح سے ادھر بیٹھے ہیں نا آج ان کی بار ہے تو یہ کل ہماری بار ہونی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے حضور کے دین کے لیے نکلیں خالی منہ زبانی نہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں بس اتنی بات ہے دین کبھی بھی گٹر کے ڈھکنوں تک یہ سطح نہیں ہے دین کی روٹی کپڑا مکان یہ دین کا نعرہ نہیں ہے دین وہ ہے کہ کی محمد سے فاتون ہے تو ہم دین تو سارا کچھ پاؤں میں دے دیتا ہے گٹر کے ڈھکنے اور یہ کیا ہیں لوگ کہندے ہیں جناب حضور کا دین ہمارا قصور اتنا ہے ہمارا صرف اتنا قصور ہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں ہم بے حص نہیں ہیں ہم خود غرض نہیں ہیں اسی آج تک تانوں ایک گل کیتی ہے کہ یار اسی اتنے عرصے تو ہتکڑیاں لوا رہے ہیں اس واری تسی ساڑھے سے دلوا لو اسی آج تک تانوں ایک گل کیتی ہے کہ جی ساڑھے اتنے روز پرچے نے تسی کٹوا لو ساڑھے گھراں دے اتنے ریٹ پیندا ہے تسی کروا لو اسی کہندے ہیں سارا کچھ حضور دے دین تے اسی سہن واسطے تیار ہاں لیکن کم سے کم جو ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے جو غلط ہے سب سے جو نچلی سطح ہے اس پہ تو آپ آئے نا اگر قوت ہے تو ہاتھ سے روک نہیں تو زبان سے نہیں تو دل میں تو برا مانے کم سے کم جب کڑیاں نچانے والا ہے اس کو کنجر دکھاؤ اس کو مجاہد اسلام تو نہ بناؤ اس کو شیخ الاسلام تو نہ بناؤ لڑکے نچانے والے نے ایت نہ کہو کہ یہ مدینہ کی ریاست بنائے گا اور جو گستاخہ کو رہا کرے اس کو آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ حضور کی عزت کا بڑا محافظ ہے اور جو ختم نبوت کے اوپر اسمبلی کے اندر ڈاکہ ڈالے آپ اس کو یہ تو نہ کہیں کہ جناب جو خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکے آپ کہیں جی ختم نبوت کا محافظ تو یہ ہے یہ تو بہت بڑا ہیرو ہے توجہ بس اس لیے سیدھی بات ہے ہم لوگ بے حس نہیں ہیں ہم لوگ وہ مساوات کا وہ چاہتے ہیں ہمارے دل جلتے ہیں
بتائیں جی ایک سپاہی ہے کانسٹیبل 50-60 ہزار روپے لے کر جیب سے پیٹرول ڈلوا کر وہ تھانے آ سکتا ہے، تو جو ڈی پی او ڈی اے جی اور جو آئی جی ہیں لاکھوں روپے تنخواہ لے کے گھر سرکاری، بل سرکاری، گڈیاں سرکاریاں، تو جیب تک پیٹرول پوا کے وہ اپنے دفتر کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی آواز تو ہم ہیں۔ اسی ایک گل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب خلیفۃ المسلمین بنے، آپ نے فرمایا جتنی دیہڑی دار مزدور دی دیہڑی اتنی میری تنخواہ لا دو۔ اے تے حضور دا دین آنا ہے، جو آئی جی جتنی تنخواہ لے رہا ہے اتنی کانسٹیبل کی تنخواہ ہوگی، بس بھوک ختم ہو جانی ہے۔ بھوک کب ختم ہوئی؟ یہ تو 1 منٹ لگتا ہے، بھوک تو اس دن ختم ہوگی جب حضور آگے۔ وجہ کیا کہ جو نوالا آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام بلال حبشی کو کھلاتے تھے، وہی نوالا حضور خود تناول فرماتے تھے۔ بھوک تو اسی دن ختم ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں مساوات کا، عدل کا، انصاف کا نظام کھڑا کریں۔ تو باقی اگر ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوتا، لبیک کی حکومت ہوتی، تو آپ یقین کریں اسرائیل کے اندر یہ جرت نہیں ہونی تھی۔ اسرائیل کبھی بھی فلسطین کے اوپر حملہ نہ کر سکتا۔ کیوں؟ اگر وہ کرتا تو ہم نے یہ سارے کے سارے مزائل جو ہے نا اسرائیل کے اوپر داغ دینے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام عزت پائے تو پھر دین کو تخت پر لانا پڑے گا۔ انشاءاللہ تحریک لبیک کا ساتھ دیو گے جی؟ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں گے جی؟ انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کی عزت کی پہرے داری، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، محفل ابھی جاری ہے۔ مجاہد نمبر رسالت علامہ عاصم اسفار رضوی صاحب نے جاتنا جانا تھا، اسی لیے جلدی خطاب فرمایا۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارے حضرات سلام پڑھو جی۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، لام شمع بز میں ہدایت پیلا، شب ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے خطبے کی ہے پہلا فتح باب نبوت پہ بے
ختم دورے رسالت پہلا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ یا جس نے ختم نبوت پہ یا ایسے خادم کی خدمت جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام ان کی نورانی تربت پہلا کھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا مجھ سے خدمت سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا السلام صدقہ خاتم رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام حضرات دعا تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوگی. آج کی محفل کی صدارت فرما رہے تھے استاذ العلماء سعد المدرسین. آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں. محفل اختتام کو پہنچ چکی ہے.